زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید. چلو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اصغر جانی سو جا، گھر میں نہیں ہے پانی، سو جا اصغر جانی سو جا. عاصم بھی پرلوک سدھارے، آنا محمد دی گئے مارے، سو گئے جا کے ندیاں کنارے.
ہٹائے مشق سکینہ چھد گئی بیٹا بہہ گیا سارا پانی سو جا اصغر جانی سو جا تین دنوں کا تو ہے بھوکا تین دنوں کا تو ہے پیاسا تین دنوں کا تو ہے بھوکا تین دنوں کا تو ہے پیاسا کملا گیا ہے مکھڑا تیرا سوکھ گیا ہے پانی سو جا اصغر جانی سو جا ماتا پتا کی آنکھوں کے تارے پھوٹ گئے اب بھاگ ہمارے ماتا پتا کی آنکھوں کے تارے پھوٹ گئے اب بھاگ ہمارے کرے بل میں غم کے مارے دودھ ہے اور نہ پانی سو جا اصغر جانی سو جا اپنی بھی پتا کس کو سناؤں تیری یہ حالت کس کو دکھاؤں اپنی بھی پتا کس کو سناؤں تیری یہ حالت کس کو دکھاؤں ہائے کہاں سے پانی ملاؤں لاؤں کہاں سے پانی سو جا
اصغر جانی سو جا گھر میں نہیں ہے پانی سو جا اصغر جانی سو جا سلام فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. رو کہتی تھی بانو یہ دکھیا اصغر تمہاری بلا لوں تیرا نشہ ہے لاشوں میں گزر ڈھونڈتی ہوں تمہیں میرے جانی ہو کہاں میرے یوسف ثانی پیاس میں تم نے پایا میں تم نے پایا نہ پانے کہاں سے کہو تم کو لاؤں لوری دے دے کسے اب سناؤں کس کے چولہے کی ڈوریاں چولہے کی ڈوریاں ساسر سینا پر چڑھا ہے کن ماسر ننگے روتا کھڑا ہے جھولا خالی تمہارا پڑا خالی تمہارا پڑا ہے کس بے کس مظلوم کا یہ ماتم ہے فاطمہ آئی ہے رونے کو یہ کس کا غم ہے ننگے سر ساتھ ہے حور بھی عجب عالم ہے رونے والوں کے کیا بگا پایا میں رونے والوں کے کیا بگا پایا میں رونے والوں تمہیں رونے کا سلا دینے کو فاطمہ آئے تم کو بدلوا دینے کو فاطمہ آئے تم کو بدلوا دینے کو اے غدارو تمہیں خالق
پیغمبر کی قسم، کون مظلوم ہے وہ تم کو پیغمبر کی قسم، نام لو اس کا زبان سے تمہیں حیدر کی قسم، بے زبان کے والے بے سر کی قسم، بے زبان کے والے بے سر کی قسم، کہہ دو کہ کوئی بے قاص و مغموم نہیں، ضرورت ہے ابن لیا کوئی مظلوم ہے، ابن لیا کوئی مظلوم ہے، مظلوم مدینے کا ہے رہنے والا، ایک سیدانی نے پاکوں میں جسے تھا پالا، نیر پرجے امامت کا یہی ہے حالات، ایک بے قدر سمائے بلا نے ڈالا، ایک بے قدر سمائے بلا نے ڈالا، صبح سے عصر تلک گھر کو لٹایا اس نے، مر گئے سب کا غلام پکڑا ایسے، مر گئے سب کا غلام پکڑا ایسے، یا حسین آپ کی مظلومی و غربت کے نثار، گھر کو لٹوا دیا اشاعت سے ہمت کے نثار، تہے خنجر بھی کیا سجدہ عبادت کے نثار، لگے سر سے غلام کی قبرت کے نثار، لگے سر بے غلام کی قبرت کے نثار، موت کے داپم مشکوں سے دھونے والے، یا حسین آپ کو لگتا ہے ہونے والے، یا حسین آپ کو لگتا ہے ہونے والے، بے قصو مظلوم کی شان قربان، چھوٹے بیٹے کی لہت کھو دی ہے افرے ہمت، کانپتے ہاتھوں سے آقا نے بنائی تربت، کیا کہے کہ جگہ پر بھی اپنی آلہ، کہ جگہ پر بھی اپنی آلہ، شان کو اپنے تئیں خاک چھپایا ہے ابھی، حسنی والا قدر بدلا ہے میں، والا قدر بدلا ہے میں، کے دیتے ہیں صدائے میں انور بولو، اے میرے چھوٹے شہید، اے میرے دل بر بولو، باپ کو چھوڑ کے سنا کہہ کے کر بولا، چھوڑ کے سنا کہہ کے کر بولا، لائے گلے میں لے کر بولا، لائے گلے میں لے کر بولا، موت میں بیٹھ کے سبحان سنانا بیٹا، پیر کا سب ودانی کو دکھانا بیٹا، سب ودانی کو دکھانا بیٹا، صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، بانو مقتل میں کہتی آئی میری
دیا میرے اصغر تیری صورت کے دبکے آزاد صورت کے دبکے آزاد پیمن سے دکھ بڑا اور مانگن سے نیر مجندی نرچھل رہے کھائے ہوئے غلطی جھولا خالی ہے کس کو جھلاؤں لوری دے کر کسے میں سلاؤں تم نے جنگل میں بستی بجا جنگل میں بستی بجا تیرا لان لے دیکھ چندر للچائے کس پاپن کی نظر لگی کہ مکھڑا گیو کملا یہ جھنڈولے تیرے بال پیارے خاک و خون میں ہے آلودہ سارے کوئی منت بڑھا لینا کوئی منت بڑھا لینا منت بڑھا لینا کسبہی پر بنا رہی کھڑی کروں فریاد اس بن میں لٹ گئی کون دلاوے دار بستی والوں نے مل کر دغا کی یا کہ حاکم نے ہم پر جفا کی روکے جا کر نظر لگا جا کر نظر لگا جا کر نظر لگا مقتل میں قیدی
شیرخوار ہوا زبان دکھانے پا گردن سے، تیر پار ہوا تڑپ کے ہاتھوں پا حضرت کے، ہم کا نار ہوا ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا، غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے، پسر کی ننھی سی میت، گلے لگائے ہوئے لہو بھرا ہوا دامن، اسے اڑائے ہوئے دے کے خاصد کیا سو گئے، ادھر کے ناکے سے آداب وہ بجا لایا، مگر حسین تھے بے ہوش، کچھ نہ فرمایا وہ نوحہ کرتا ہوا، اور متصل آیا قرار دو مجھے، میں بے قرار ہوتا ہوں، حسین بھر کے دم سرد بولے اے غمخوار، امیر کون ہے میں تو ہوں، بے کس و ناچار کہاں ہے اکبر و قاسم، کہاں علم بردار ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہے، چہرے پہ اصغر کے خون بھری چادر، پسینہ موت کا ماتھے سے پوچھا سر کا سر، پکارے لاشے کی آنکھوں پا ہوٹوں کو رکھ رہیوں کے فاقوں سے جھومتا ہے حسین، کے
نودی امام زمان علیہ السلام کے لیے بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الفقر والشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، بے شک ساری تعریفیں اس معبود حق پروردگار عالم ہی کے لیے ہے کہ جس نے اس عالم وجود کو محمد و آل محمد کی محبت میں خلق فرما کر ہم پر احسان عظیم فرما دیا، اور بعد حمد و ثنا باری تعالیٰ کے اور بعد محمد و آل محمد پر درود السلام کی. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یقیناً خادم نے اس آیت مبارکہ سے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. بڑی معروف آیت مبارک کا حصہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. کہو اپنے رب سے کہ وہ تمہارے علم میں اضافہ کر دے. زِدْنِي عِلْمًا. جہاں پر بھی قل کا لفظ آیا یقیناً اللہ نے فرمایا اپنے اس رسول سے مخاطب ہو کر جس کے ذریعے اس نے اپنے کلام کو پہنچایا. فرما دیجئے کہ وہ اپنے لیے دعا کرے اور کہیں کہ وہ اپنے رب سے علم میں زیادتی. جب بھی آپ اس آیت مبارکہ سے کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے آپ طالب علم ہی رہیں گے. اگر زندگی کے آخری حصے میں عمر 70 سال یا 80 سال کی ہو جائے تب بھی آپ یہ آیت پڑھیں گے، تب بھی آپ طالب علم رہیں گے، کیونکہ علم کی حد نہیں ہے. علم لامحدود ہے. علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ میرے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اللهم صل السلام على محمد وآل محمد. آپ نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم اور طالب مال کبھی سیر نہیں ہو سکتا، کبھی سیر نہیں ہوتا. ہمیشہ اسی لیے ایک حدیث بھی یوں ملی کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. تو ہر بشر طالب علم رہے گا اور علم کی کوئی حد نہیں رہے گی. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قادم نے اس آیت مبارک کے نثر نامہ کلام قرار دیا. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے مکمل طریقے سے آپ کے سامنے اس کی فضیلتیں بیان کروں، مگر مختصراً جو ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ
جب ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس کی بنیاد کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ وہ عمارت بڑی مضبوط ہوتی ہے جس کا فاؤنڈیشن، جس کی بنیاد مضبوط ہو. اور آسان کر کے نوجوان ناظرین جو اس وقت اس مجلس کو سن رہے ہیں محرم کے ایام میں، یقیناً ان کے لیے ایک بہترین تحفہ جو اللہ اور رسول علیہ رسول کی جانب سے مجھ کو ملا، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ یہ ہے، نوجوانوں کے لیے مثال دیتے ہوئے آگے بڑھوں کہ فاؤنڈیشن جب ڈالا جاتا ہے تو اس سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کتنے فلور آپ اس کے بنا رہے ہیں، کتنے مالا آپ اس پر اس عمارت پہ رکھ رہے ہیں. G+2 ہے، G+3 ہے، G+4 ہے، G+5 ہے، G+6 ہے، G+7 ہے، G+8 ہے، G+9 ہے، G+10. 10 مالے کی بلڈنگ اگر آپ کمپلیکس بنا رہے ہیں تو اسی حساب سے انجینئر اس کا فاؤنڈیشن رکھتا ہے. جتنا آپ اوپر جائیں گے اتنا ہی فاؤنڈیشن نیچے مضبوط ہوتا رہے گا، تب جا کر آپ کی عمارت مضبوط ہوگی تو آپ کی بقا اسی میں ہے. تو اسی طرح سے اسلام کی بھی معرفت میں بنیاد جس کی مضبوط ہوگی وہی اس کی عمارت مضبوط ہوگی، اور ایمان کی اگر بنیاد مضبوط ہے تو پھر ایمان مضبوط ہے. اب یہاں پر بنیاد کیا ہے، معرفت کیا ہے؟ بین الفرقین معتبر تمام کتب اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ کلام ہے تو وہ کلام مجید قرآن مجید ہے، جو اللہ کا کلام ہے. قرآن ہے، قرآن حکیم ہے، قرآن مجید ہے، جو رحمت بھی ہے، جو ہدایت بھی ہے، جو شفا بھی ہے. تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ رحمت ہے، وہ شفا ہے، اس میں شفا ہے، اور وہ ہدایت کرتا ہے، وہ دل المتقین، اور وہ حکم دیتا، حکیم ہے. تو اس طرح سے قرآن کی اتنی بڑی فضیلت. اگر آپ کسی سے بھی یہ پوچھ لیں کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے، سب کہیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کا کلام ہے تو کیا آپ نے اللہ کو کلام کرتے ہوئے دیکھا؟ سب عاجز آ جائیں گے، کہیں گے کہ نہیں، ہم نے اللہ کو کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو پھر کس کے کہنے پر اللہ کے کلام کو آپ نے اللہ کا کلام کہا؟ تو سب کہیں گے کہ ہم نے جس سے سنا، کلام تو اللہ کا ہے. اگر کوئی انکار کر دے یا وسوسہ لا لے تو اسلام سے خارج ہے. بس کلام اللہ کا ہے، مگر جس زبان مبارک سے سنا ہے اس زبان ہے رسول اللہ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لسان مبارک پر یقین کا نام اللہ کا کلام ہے. بے شک، بے شک. تو اب آپ بتائیے کلام کی فضیلتیں کیا ہے؟ جب قرآن ہدایت ہے تو وہ اللہ کا کلام. کس کا کلام ہے؟ وہ کلام ہے جو وحدہ لا شریک ہے. یہ اس کا کلام ہے جو کائنات کا مالک ہے. یہ اس کا کلام ہے جو کائنات کا خالق ہے. یہ اس کا کلام ہے جو کل شیء قدیر ہے. یہ اس کا کلام ہے جو کن فیکن کا مالک ہے. یہ اس کا کلام ہے جو آدم کا خالق ہے. یہ اس کا کلام ہے جو نوح کا خالق ہے. یہ اس کا کلام ہے جو موسیٰ کا خالق ہے. یہ اس کا کلام ہے جو عیسیٰ کا خالق ہے. یہ اس کا کلام ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے. یہ اس کا کلام ہے جو کن فیکن کا مالک ہے، جس کی فضیلت لامحدود، جس کی قدرت لامحدود. ایسا پروردگار کا کلام اگر کسی کے ذریعے پہنچ جائے تو اس زبان مبارک کی کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا اس زبان مبارک کو جو رسول اللہ کی لسان مبارک ہے، جس پر ہم نے یقین کیا یہ اللہ کا کلام ہے. صلوات بھیج دے محمد. اللہ کا کلام رسول اللہ کے ذریعے، کل شیء قدیر کا کلام رسول اللہ کے ذریعے، کن فیکن کے مالک کا کلام رسول اللہ کے ذریعے. ایک
114 سوریں رسول اللہ کے ذریعے، 6666 آیتیں رسول اللہ کے ذریعے. تو اتنی عظمت ہوگی اس رسول کے زبان مبارک پر جس پر یقین کا نام لا الہ الا اللہ ہے. رسول اللہ کے لسان مبارک پر یقین کا نام لا الہ الا اللہ. تو اس عظمت، اس لسان مبارک کی عظمت، اس زبان مبارک کی کیا فضیلت ہوگی. کلام رب العالمین کا ہے، مگر آپ نے جس سے سنا وہ رحمت العالمین ہے. تو یہ وہ رسول کی زبان مبارک پر یقین کرنا، یہ ہماری بنیاد ہے. تو اب آپ یقین کریں گے تو فضائل کس کے پڑھے جائیں؟ رسول اللہ کے پڑھے جائیں، کیونکہ رسول اللہ سے اللہ نے اپنے آپ کو پہچانا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے 14 معصومین کے نور کو قلب کیا اور میں نے اپنے آپ کو پہچانا. ان تو مخفی آپ جانتے ہیں. اب آئیے اس زبان مبارک پر یقین کا نام، اسی زبان مبارک سے یہ نکلا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ آیت بھی آپ ہی کے ذریعے پہنچی. تو زبان کی عظمت کیا ہوگی. تو بولے مولانا یہ تو رسول اللہ کا کام تھا، وہ اللہ کے احکام کو پہنچا رہے تھے، وہ قرآن کو پہنچا رہے تھے، وہ حکمت کی باتیں پہنچا رہے تھے، وہ شریعت کو پہنچایا. پر اسلام میں جو کچھ ہے وہ لسان مبارک رسول اکرم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو پھر اس منزل کیا ہوگی اس رسول کی کہ جس پر یقین کا نام اگر لا الہ الا اللہ ہے، تو پھر اس رسول کی رسالت کو قبول کرنے کے لیے جو اللہ نے شریعت، اللہ نے جو شرط رکھی ہے، اس کا نام علی ولی اللہ ہے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، صلوات پر محمد وآل محمد. جس رسول کی زبان مبارک پر یقین کا نام لا الہ الا اللہ ہے، تو رسالت کی قبولیت کا نام علی ولی اللہ. بے شک بے شک. اے میرے رسول، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا. اب سمجھے مذہب شیعت کیا ہے. مذہب شیعت کی بنیاد کیا ہے. ولایت علی ہے تو پھر رسالت ہے. رسالت ہے تو سارے احکام ہیں، سارے پیغامات ہیں، ساری رحمتیں ہیں، ساری فضیلتیں ہیں، سارے آیت ہیں، سارا نظام اسلام ہے، سارا دین ہے، سب کچھ ہے. تو رسول اللہ کے زبان مبارک کے ذریعے ہم تک پہنچا. تو یہ ہے ولایت علی. کہ علی کی منزلت یہ ہے کہ ولایت علی پہنچا دو اے میرے رسول. اسی لیے ہم بارہا یہی ذکر کرتے ہیں ولایت علی اور فضائل علی کے. بڑی معتبر کتابوں سے یہ ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ ہم اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک جملہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ دوں. تقریباً ہر مجلسوں میں عرض کرتا ہوں، یہاں پر بھی عرض کر دوں، کیونکہ وہ حدیث بنیاد ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے علم میں اضافہ کرنا ہے تو علم ملے گا کہاں سے. تو اب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ میں نے علم تو دے دیا رسول اکرم کو، تو میں رسول اکرم کے پاس پہنچنا چاہ رہا ہوں. تو رسول ملتے نہیں. بھائی کہاں ہے رسول؟ بولے شہر میں ہے. اب جانا کہاں پر ہے؟ بولے باب العلم علی ابن ابی طالب کے در پہ جانا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جو کچھ ہے وہ علم ہے، تو علم بغیر علی ابن ابی طالب کے نہیں مل سکتا. اسی لیے پتہ چلا رسالت کی قبولیت کا نام علی ولی اللہ. علم حاصل کرنے کے لیے بھی علی ولی اللہ کے در پہ جانا ہے. بے شک. جو کچھ ہے علی ہے. علی ہے تو سب کچھ ہے، علی نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں، میرے رسول اکرم نے فرمایا. آپ جانتے احمد بن حنبل سے معتبر کتابوں سے روایت ہے، بین الفرقین تمام کلمہ پڑھنے والے میرے بھائیوں نے لکھا. کیا ہے کہ ہم آپ لکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی روایت جو آئی ہے منصور کے ذریعے سب نے لکھا، بلکہ 110 صحابیوں کا حوالہ بھی موجود ہے. سب نے لکھا کہ جتنے فضائل علی ابن ابی طالب کے رسول اللہ نے فرمائے ہیں اور کسی کے اتنے فضائل آپ نے بیان نہیں کیے. تو سب سے پہلے فضائل علی پڑھنے والے کا کیا نام ہے؟ رسول اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سب سے زیادہ فضیلتیں کس نے پڑھی؟ رسول اللہ نے پڑھی. کس نے پڑھوائی؟ اللہ نے پڑھوایا.
تو اللہ جو پڑھوائے وہ فضائل علی ہے. سب سے زیادہ جس کے فضائل رسول بیان کرتے اس کا نام علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر علی کے فضائل کی کیا عظمت ہے. جو کچھ ہے علی کے فضائل. علی کے فضائل سے عقائد مضبوط ہوتے ہیں. علی کے فضائل سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. بے شک کیونکہ علی کل ایمان کا نام ہے. بے شک بے شک. یہ وہ علی ہے کہ جس کو اللہ نے اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، اس کا نام ہی علی ہے رکھا ہے. بھائی توجہ کا طالب رہوں گا کہ علی نے اللہ نے علی کا نام علی کیوں رکھا. بھائی اس کے معنی آپ نے کبھی غور کیے؟ بھائی علی کے معنی ہی اعلیٰ، علی کے معنی ہے اولا، علی کے معنی ہے مولا، علی کے معنی ہے بلند. اگر کسی محفل میں رسول اللہ یا علی کہہ دے تو سب سے اعلیٰ علی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ محمدی، صلو اکبر محمد و آل محمد. یہ منزلت مولا کائنات ہے. مولا کائنات کے سب سے زیادہ فضائل رسول اللہ نے پڑھے. بے شک. یا علی، اگر ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے اور ساری کائنات کے درخت قلم بن جائے تب بھی آپ کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا. ہم تو صرف پہنچانے والے ہیں. تو کون ہے جو فضائل علی کو روک سکے؟ فضائل علی محرم میں ہر منبر سے آپ فضائل مولا کائنات پڑھیے اور پڑھوائیے. بانیان مجلس سے بھی میری گزارش ہے کہ فضائل علی ابن ابی طالب پڑھاتے رہیے. بے شک. کیونکہ حق منبر فضائل مولا کائنات ہے. علی کا نام ہی فضیلت ہے. علی کا نام ہی فضیلت ہے. علی کون؟ وہ علی جس کو اللہ نے جس گھر میں بھیجا وہ بھی گھر سب سے اعلیٰ. جو اللہ نے جس کا نام رکھا اس کے معنی بھی سب سے اعلیٰ. جس پہلی مرتبہ جس کے دست مبارک پر آ گئے وہ بھی رسول اللہ، وہ بھی تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ. پہلی مرتبہ جس کے چہرے کی علی نے زیارت کی وہ بھی سب سے اعلیٰ. علی کا نام ہی اعلیٰ، علی کا ہر عمل اعلیٰ. علی کی عبادت، علی کے فضیلت کا ایک گوشہ کیا کہنے فضائل علی کے. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ، میں نے اکثر ایک مجلس میں بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر دوں کہ اگر آپ کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں تو تلاوت سورہ یاسین کا اہتمام کرتے ہیں، بڑا بے حساب اجر و ثواب انہیں ملتا ہے. سورہ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. بھائی قرآن کے 4 حصوں میں 3 حصوں کا ثواب مل جاتا ہے. بڑے ہر سورے کی ایک ایک منزلت ہے، ایک ایک حد ہے ثواب کی. مگر آپ بتائیے کہ علی کے فضیلتوں کا کیا ثواب ہوگا؟ علی کے فضیلتوں کا ثواب اور علی کے فضیلتوں کا اجر بتا دوں. بھائی اگر کہ ابھی میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ پڑھنا اور بات ہے، سمجھنا اور بات ہے، پڑھ کے گزر جانا اور بات ہے، رک کے سمجھنا اور بات ہے. پڑھنے والے 73 ہے، سمجھنے والا ایک ہے، جنت میں بھی ایک ہی جائے گا. تو پڑھنے اور سمجھنے کے فرق کو اگر لے کر چلے تو علی کی منزلت کیا ہے، علی کے فضائل کیا ہے؟ علی کے فضائل لامحدود ہے. بھائی علی کے بارے میں اگر ایک حدیث رسول اللہ سے پوچھے کہ اے میرے اللہ کے حبیب، اے میرے طہ یاسین و مزمل، افضل الانبیاء، آخر الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، مدثر، مزمل، رحمت العالمین، ہمارے جان قربان ہو جائے، آپ کی زبان مبارک پر یقین کا نام لا الہ الا اللہ ہے. آپ فرما دیجئے کہ علی کے فضائل کی کیا منزلت ہے. یقیناً رسول کہیں گے کہ علی کے فضائل کی کیا منزلت ہے. ارے ایک علی کی فضیلت کا یہ مقام ہے کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب بتائیے کیا منزلت ہے مولا کی. ایک فضیلت کا گوشہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل. بے شک بے شک. ایک علی کا نام سب سے اعلیٰ. علی جس گھر میں آ جائے وہ گھر سب سے اعلیٰ. علی جس کے دست مبارک پہ پہنچ جائے وہ رسول سب سے اعلیٰ. علی جس کے چہرے کی زیارت کر لے وہ سب سے اعلیٰ. تو علی ہی اعلیٰ ہے، علی کی منزلت ہی اعلیٰ ہے، علی کے فضائل ہی اعلیٰ ہے. بے شک. علی کے فضائل پڑھنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے.
اللہ بھی علی کے فضائل پڑھتا ہے، رسول بھی علی کے فضائل پڑھتے ہیں، قرآن بھی علی کے فضائل پڑھتا ہے، قرآن بھی علی کے فضائل پڑھنے والا ادھر اللہ ہے جو قرآن کے ذریعے فضائل پڑھ رہا ہے، ادھر رسول ہے جو اپنے لسان مبارک کے ذریعے ہم تک پہنچا رہا ہے، ادھر قرآن ہے جو لامحدود فضائل پڑھ رہا علی کی ایک فضیلت ضربت، علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل بہتر، اللہ اکبر، ثقلین کی عبادتیں ہم جائیے کن کی عبادتوں سے بہتر علی کی فضیلت، ایک فضیلت ایک طرف ہے اور تمام عبادتیں ثقلین کی عبادتیں ترازو کے ایک پلے میں اور علی کی ایک ضربت ایک پلے میں، تو کیا مقام ہوگا کہ ایک ضربت ایک فضیلت کا گوشے میں ساری عبادتیں آ گئی تو پھر مکمل فضائل آ جائے تو انسان ختم علی کی ایک فضیلت کا یہ مقام ہے کہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، علی جس گھر میں آ جائے وہ گھر سب سے افضل ہے، علی جس کے دست مبارک پر پہنچ جائے وہ رسول سب سے افضل ہے، علی جس کے چہرے کی زیارت کرے وہ رسول سب سے افضل ہے، تو علی ہی نام بھی علی کا سب سے اعلیٰ ہے، علی کا معنی ہی اعلیٰ ہے، وہ علی جس کے فضائل اللہ اور رسول و اہل بیت پڑھتے رہے۔ سردار جنت کون؟ علی کے بیٹے۔ علی کون ہے؟ نفس اللہ۔ علی کون ہے؟ لسان اللہ۔ علی کون ہے؟ وجہ اللہ۔ علی کون ہے؟ ید اللہ۔ علی کا ہر عمل اللہ کی جانب سے ہے۔ بھائی 39 دن تک اللہ سے رسول نے مدد مانگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما دے۔ 39 دن گزر گئے، پہلا دن گزر گیا، خیبر فتح نہیں ہوا، دوسرا دن گزرا، خیبر فتح نہیں ہوا، 10 دن گزر گئے، خیبر فتح نہیں ہوا، 20 دن گزر گئے، خیبر فتح نہیں ہوا۔ بھائی کیا بات ہے، اسلام کی عزت کا سوال ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد، پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں، اے میرے اللہ تو بتا دے تیری عبادت کیا ہے۔ عبادتوں کا نام نماز ہے، عبادتوں کا نام روزہ ہے، عبادتوں کا نام حج ہے، عبادتوں کا نام تلاوت قرآن ہے، تو پروردگار اب بتا دے تیری مدد کا کیا نام ہے۔ تو اللہ کہے گا جا میدان خیبر میں جا کر دیکھ، اللہ کے رسول نے 39 دن مدد مانگی، اب آ رہا ہے۔ جیسے ہی میدان خیبر پر نظر پڑی، دور سے نورانی غبار اڑتا ہوا نظر آیا، چہرے سے نورانی غبار اٹھا وجہ اللہ نظر آیا، سینے سے نورانی غبار اٹھا ید نفس اللہ نظر آیا، ہاتھوں سے نورانی غبار اٹھا ید اللہ نظر آیا، زبان مبارک سے اللہ اکبر نکلا، لسان اللہ کی آواز آ گئی۔ نعرہ حیدری، 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 دعا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، آواز بلا، اللہ کی مدد کا نام علی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ کے نور کا نام علی ہے، بے شک اللہ اپنا ہر کام جس کے ذریعے کرائے اسے علی کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے مشکل کشا کا نام علی ہے۔ بھائی کیا کیا نہیں ہوا ہوگا، اتنے دن تک خیبر فتح نہیں ہو رہا، آپ پڑھ کے گزر گئے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آخر آئے، بھائی پتہ تب چلتا ہے جب کسی کو بلانے پر آئے، تو جب پتہ چلا کہ اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان اللہ، سبحان پڑھتے رہو اللہ، پروردگار تیری عبادت کر رہا ہوں، تیری مدد چاہ رہا ہوں، خیبر کو فتح کر دے، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے خیبر فتح ہوگا مگر علی کے ذریعے ہوگا۔ نعرہ خیبری، نعرہ خیبری، محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد۔ کا مقام یہ ہے، بے لا محدود فضائل ہے۔ بے شک بے شک۔ علی کون ہے؟ بھائی ایک روایت اور پڑھ دوں، شاید ہی بہت کم جگہوں پہ پڑھی گئی ہو۔ معراج پر اللہ کے رسول کو ایک عمامہ دیا گیا تھا، ایک عبا دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا، خواجہ بند نواز اس کے راوی ہیں، کہا گیا تھا کہ اے میرے رسول جب آپ جائیں، زمین پر جب آپ پہنچیں
تو مسجد میں یہ امامہ جس کو آ جائے وہی آپ کا جانشین ہے، یہ ابا جس پہ آ جائے وہی آپ کا جانشین ہے۔ بھائی تفصیلی روایت پر نہیں جاؤں گا، بہت سو نے کوشش کی کہ امامہ پہن لیں مگر امامہ انہیں سوٹ نہیں ہوا، وہ ابا پہننے کی کوشش کرے مگر ابا سوٹ نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ پروردگار کی آواز آئی، اے میرے رسول آپ کا جانشین کو آواز دو، اسی کو امامہ آئے گا۔ تو ایک مرتبہ بھری ہوئی مسجد میں اللہ کے رسول نے کہا یا علی آ جائیے۔ جب علی آئے تو آسمان سے اللہ کا جو امامہ آیا وہ علی کے سر مبارک پر رکھا گیا، جو ابا آئی تھی علی کو پہنایا گیا۔ تو ایسے پتا چلا کہ کوئی خیاط نے علی کا ماپ لے کر بنایا۔ اللہ واہ 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 سبحان اللہ، ساری کتابیں گواہ ہے اس بات کی۔ اسے کہتے ہیں پڑھنا اور بات ہے، سمجھنا اور بات ہے۔ اللہ کے طرف سے رسول کے جانشین کا نام علی ہے، بے شک اللہ کے طرف سے کائنات میں پہلے امام کا نام علی ہے۔ علی کون؟ علی کی منزلت کیا، علی کا مقام کیا، اور علی سے بغض رکھنے والوں کے لیے کیا۔ تو ایک جملہ عرض کروں، ایک شخص آیا، یہ بھی بین الفرقین معتبر روایتوں میں سے ہے، ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ جب بھی میں علی کو دیکھتا ہوں تو میرے چہرے پہ مسرت کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، میں علی کو دیکھنے پر میرا دل مچلنے لگتا ہے، میرے چہرے پر مسرت کے اعمال آ جاتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ میں علی کو دیکھتا ہی رہوں، عبادت کرتا ہی رہوں۔ اب اگر رسول اللہ چاہتے، یہ دیکھیے بین الفرقین روایت ہے، تمام کلمہ پڑھنے والے میرے بھائیوں نے لکھا ہے، اب اگر رسول چاہتے یہ کہتے یقیناً تو جنتی ہے، تو جنت میں جائے گا، تو علی سے محبت کرتا ہے، علی کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یقیناً تو جنت میں جائے گا، تو جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا، یہ کہہ سکتے تھے، مگر رسول بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے۔ اب اللہ کے رسول نے کیا کہا، آپ کی کتابوں نے لکھا، اب اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جب علی کو دیکھ کر تیرا چہرہ مسرت کے آثار تیرے چہرے پہ نمودار آ جاتے ہیں، تیرا دل مچلنے لگتا ہے، تیرے خوشی کے مارے تیرے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، دل تیرا مچلنے لگتا ہے، تو جا اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے لے، کیونکہ اس نے امانت پہ خیانت نہیں کی۔ یہ ہے بین الفرقین روایتیں کہ علی کی محبت کے لیے پاک دل ہونا لازم ہے، پاک دل ہونا لازم ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، شیعہ نے حیدرار نہیں کہتے، بلکہ علی کا جو سب سے بڑا شیعہ وہ میرا رسول کہتا ہے۔ علی کے فضائل جس نے سب سے زیادہ پڑھے ہیں وہ میرے رسول اکرم ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے عظمت رسول پر سے، جنہوں نے فضائل علی پڑھ کر ہم تک پہنچائے ہیں۔ مگر علی کے فضائل تو ہمارے عقلوں میں آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا۔ بہت مرتبہ کوشش کی، جناب سلمان فارسی کے بہت سے واقعات ہیں، جس میں سے ایک مختصر سا واقعہ تفصیل عرض نہیں کروں گا مگر معرفت بنیادی پہنچاتے ہوئے۔ ایک مرتبہ کہا سلمان فارسی نے، یا علی میں کچھ فضیلتیں جاننا چاہتا ہوں۔ مولا نے روکا مگر نہیں، بضد تھے، بولے ٹھیک ہے یا علی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے میں آسمان پر۔ تو ایک مرتبہ سلمان فارسی نے اصرار کیا، علی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پہلی منزلت سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں، مولا نے اشارہ کیا، جو اللہ کی قدرت سے چلنے والا ابر کا ٹکڑا مولا کے اشارے پہ زمین پہ آ گیا۔ واہ 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 واہ، ابر کا ٹکڑا ہے، کہا کہ سلمان سوار ہو جاؤ۔ سلمان سوار ہو گئے، حکم دیا کہ چلو آسمان کی طرف، چلنے لگا ابر کا ٹکڑا۔ ایسے عالم میں جب مختصر کر کے اگر الفاظوں کو کم کر کے بتا دو تو جب پہنچے سلمان فارسی مولا کے ساتھ تو پہلے آسمان پر پہنچے تو کیا مناظر دیکھ رہے، ہر کوئی علی کے استقبال میں اٹھ کھڑے ہو رہا ہے، ہر کوئی علی کے استقبال میں اٹھ کھڑے ہو رہا ہے، کبھی کوئی ادھر سے آتا ہے، کبھی ادھر سے۔ سب سے بڑا جو منظر سلمان فارسی نے خود بیان کیا ہے، ایک ایک ملک علی کے قریب آتا ہے اور علی سے کچھ پوچھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، ایک ایک فرشتہ علی کے قریب آتا ہے، علی سے کچھ پوچھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ سلمان فارسی بے چین ہو کے کہتے ہیں، یا علی یہ کیا واقعات ہے کہ ہر ملک آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے اور جا رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ ایک ایک فرشتہ جو مجھ سے پوچھتا ہے یہ پانی برسات برسانے والا فرشتہ ہے، میری اجازت سے برسات برساتا ہے، یہ زمین کو اپنے محور پہ گھما
घुमाने वाला फरिश्ता है जो मेरी इजाजत से जमीन को अपने महवर पे घुमाता है। ये सूरज को तुलू गुरूब करने वाला फरिश्ता है, ये मेरी इजाजत से सूरज को तुलू गुरूब करता है। ये चांद को तुलू गुरूब करने वाला मलक है, ये मेरी इजाजत से तुलू गुरूब करता है। ये सितारों को गर्दिश में फिराने वाला है, ये मेरी इजाजत से सितारों को गर्दिश में फिराता है। ये मलकुल मौत है जो मेरी इजाजत के बगैर किसी की रूह कब्ज नहीं करते। ये है मंज़िलते। अब इसको और आसान करके बता दूं, मौलाए कायनात। और आसान करके बता रहा हूं, रिवायत तो शिया लोगों की है, कहेंगे तो मैं हमेशा इत्तेफाक मेरा ये रहता है, बनुल फरक़ैन तमाम कलमा पढ़ने वाले मेरे भाई जिन रिवायतों को मानते हैं वही पेश करता हूं। आइए मौलाए कायनात, इस रिवायत को और कभी हो जाए। मौला के माने बेशतर मोहतबर मुफस्सिरीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मौला के माने हाकिम के हैं, हुकूमत करने वाले के। हुकूमत करने वाले के हैं? बोले हाँ। एक रिवायत तो यूं मिली कि मौला को, अली को मौलाए कायनात कहा करो, अगर नहीं कहोगे तो मुनाफिक कहलाओगे। अली के साथ मौला कहा करो, क्योंकि मौला हाकिम, मौला के माने जब हाकिम के है। रसूल क्या है? रसूल भी हाकिम है। मौला क्या है? मौला भी हाकिम है। भाई बात एक अच्छा जुमला है। अगर दोस्त के माने लेंगे तो माज़ल्लाह नौज़बिल्लाह हम रसूल के दोस्त हो सकते। अल्लाह का दोस्त हजरत इब्राहिम जैसा नबी है तो हम रसूल के कैसे दोस्त हो सकते हैं? हम जैसे गुनहगार। हमारा हाकिम हो सकता है, रसूल दोस्त नहीं हो सकता। हम उनके गुलाम हो सकते हैं, हम उनके चाहने वाले हो सकते हैं, हम उनके मुहिब हो सकते हैं, हम उनके पैरोकार हो सकते हैं, हम उनकी उम्मत में हो सकते हैं, मगर हम कैसे कह दें कि हम उनके दोस्त हैं? अल्लाह का दोस्त इतना आला खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, तो नबी के दोस्त फिर क्या माने लेना चाहिए? तो बोले मौलाना मौलाए कायनात, हाकिम के माने, हुकूमत के। तो हुकूमत आपने कह दिया मौलाए कायनात। कायनात का मफहूम और तफसीर क्या है? कायनात का मफहूम क्या है? तो बोले मौलाना कायनात से मतलब यह है कि जितनी भी मखलूक है अल्लाह ने ज़मीन और आसमान में जितनी मखलूक रखी, ज़मीन हो, समंदर हो, सितारे हो, या चांद हो, या सूरज हो, ये सब कुछ कायनात में आ गए। तो फिर आप खुद लिख रहे हैं कि मौलाए कायनात, मन कुन तो मौला हो फहादा अलीउन मौला, मैं जिसका हाकिम हूँ अली उनके हाकिम है। तो फिर सारी कायनात के हाकिम का नाम अली है, तो फिर सारी कायनात में वो कौन सी ऐसी शय है जो कायनात में नहीं है? तो मानना पड़ेगा कि जमीन पे हुकूमत किसकी है? तो बोले अली की हुकूमत है। पहले तबक पे हुकूमत अली की, दूसरे तबक पे हुकूमत अली की, सातों तबक पे हुकूमत अली की है, समंदरों में हुकूमत अली की है। समंदर अगर कायनात में है तो समंदरों पे हुकूमत अली की है, कायनात में अगर मछलियां हैं तो उनपे भी हुकूमत अली की है, आसमानों पे हुकूमत अली की है, कायनात में सितारे हैं तो सितारों पे हुकूमत अली की है, कायनात में चांद है तो चांद पे हुकूमत अली की है, कायनात में सूरज है तो सूरज पे हुकूमत अली की है, कायनात में हवाएं है तो हवाओं पे हुकूमत अली की है। पहले आसमान पे भी हुकूमत अली की, दूसरे आसमान पे भी हुकूमत अली की, तीसरे आसमान पे भी हुकूमत अली की, चौथे और पांचवें छठे आसमान पर भी हुकूमत अली की, सातवें आसमान पर भी अल्लाह के हुक्म से अली की हुकूमत है। पता चला कि अली की मंजिलत क्या, जो कुछ है अली है, अली है तो सब कुछ है, अली नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक बेशक। दलील पेश करिए मौलाना। देखिए हुकूमत मेरे रसूल ने कहा ना, मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, मैं जिसका हाकिम अली भी उनके हाकिम, तो रसूल की भी हुकूमत हर एक पर है। तो बताइए ना, हुकूमत ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए मेरे रसूल ने, बता दिया कि हुकूमत मेरी है। बेशक। मौला ने क्या किया? पलटे, डूब चुका था सूरज, एक मर्तबा इशारे से सूरज को पलटा के बता दिया कि हुकूमत अली की है। सितारा अली के दर पे आके बता दिया हुकूमत अली की है। हवाओं को हुक्म दे के बता दिया, बादल को नीचे बुला के बता दिया हुकूमत अली की है। कायनात के हाकिम का नाम अली है। बेशक। मुश्किल कुशा का नाम अली है, अंबिया के मुश्किल कुशा का नाम अली है, हम जैसे गुलामों के मुश्किल कुशा का नाम भी अली है।
تو یہ وہ علی ہے جو ہر مدد کرنے والے کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. کائنات نے آزما کے دیکھ چکے ہیں، بڑی سے بڑی مشکلوں پر علی نے ان کی مدد کی ہے. جب بھی کسی نے آواز استغاثہ بلند کی تو علی نے ان کی مدد کی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کائنات کا امام اگر آواز استغاثہ بلند کرے، حل من ناصر ایسے ٹائم پہ وہ کون علی ہے جو گہوارے سے اپنے آپ کو بلے؟ وہ علی ہے، یہ علی اصغر ہے. کہا کہ میں بھی مشکل کشا کا پوترا ہوں، بابا حاضر ہے. بابا ایک مرتبہ رحموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، مولا تشریف لائے. کہا کہ ابھی حسین زندہ ہے. ایسے عالم میں ایک بیوی نے آگے بڑھ کر کہا کہ وہ آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا ہے. اللہ زادارو، یہ ہے وہ علی. ہر میدان میں علی ہے تو کربلا کے میدان کے علی کا نام علی اصغر ہے. عالم طفلی میں مولا کا جو چہرہ مبارک تھا اس کی ہم شبی کا نام علی اصغر ہے. ارے جب بھی رسول اللہ کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تو علی اکبر کی آپ زیارت کر لیتے، اپنے بابا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تو علی اصغر کی زیارت کر لیتے. ایسے عالم میں کہا کہ لاؤ میں سیراب کی کوشش کرتا ہوں. ایک مرتبہ ام رباب نے اپنے بچے کو لایا، امام کے حوالے کیا، پھر کہا کہ دوبارہ لے کر کہا کہ ایسے لایا جیسے ایک چھوٹا سا امامہ علی اصغر کے سروے مبارک پر تھا، نیا کرتا پہنایا تھا، اور یہ جملہ کہا کہ آقا پہلی مرتبہ میرا بچہ میدان کی طرف جا رہا ہے. یہ ماں کے ارمان تھے کہ شاید پانی مل جائے، مگر حسین کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے. ایسے عالم میں چلے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے سمجھا کہ حسین قرآن لا رہے ہیں. ایسے عالم میں چلے، یقیناً ناطق قرآن کا نام علی اصغر ہے. ایک مرتبہ چل کے اب کہا کہ دیکھو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے کچھ پانی مل جائے. مگر کسی میں ایسی معلوم تھے سب، کسی نے آگے بڑھ کر یہ جرأت نہیں کی کہ علی اصغر کو سیراب کر دے. ایک مرتبہ حسین نے کہا، دیکھیں یہ بہت اہم جملے ہیں. حسین نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا؟ تو لو میں زمین پہ لٹائے دیتا ہوں. جلتی ہوئی زمین پر ابا کو بچھایا، علی اصغر کو لٹایا، کہا کہ اب تو آگے پانی پلا دو، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا. پھر دوبارہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیا. اب علی اصغر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو. اب شیر خدا کا پوترا ہے، سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سوکھی ہوئی زبان پھیرنا شروع کیا. یہ علی اصغر کا ایسا حملہ تھا کہ شقیق پھیر پھیر کر رونا شروع کیے. ادھر عمر ابن سعد گھبرا کے کہتا ہے حرملہ کیا دیکھتا ہے، حسین کے کلام کو خطا کر دے. خدا لعنت کرے حرملہ پر. ایسے عالم میں عزادارو، یہ ملعون ایسا تیر انداز تھا، اس کا تیر 7 لوہے کی چادروں کو شک کرتا ہوا چلا جاتا تھا. ایسا تیر ایک مرتبہ سے شعبے والا تیر جو علی اصغر کے وزن سے زیادہ وزن ہے، ایک مرتبہ تیر ادھر سے چلا، ادھر خیمے سے آواز آئی. ایسے عالم میں ایک مرتبہ تیر علی اصغر کو ذبح کرتا ہو. ارے اسلام کی تاریخ میں ایسا کوئی باپ بتائیے جس کے ہاتھوں پر ننھا سا بچہ، پیاسا بچہ ذبح ہو گیا، وہ حسین ہے. جدعاکم ربکم، آدھوں میں لہو لیے، چاہتے ہیں کہ
زمین کی طرف بہ کے زمین نے کہا کہ قیامت تک اناج نہیں اگے گا اگر یہ کونے نہ کھایا. آسمان کی طرف جاتے آسمان نے کہا قیامت تک بارش نہیں ہوگی. اب ازادارو اندازہ کیجئے یہ جو اناج ہے یہ جو بارش ہے نا یہ سب علی اصغر کا صدقہ ہے. ہم جو کھا رہے ہیں ہم جو پی رہے ہیں علی اصغر کا صدقہ ہے. چہرے پر مل لیا کہا اسی چہرے سے اپنے نانا کے پاس جاؤں گا. ایسے عالم میں چلے آئے اب چلے. اب ایک مرتبہ آپ زیارت عاشورہ میں ایک عمل کرتے ہیں نا وہ تاثیر کیا ہے؟ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی تاثیر کیا ہے؟ وہ کون سے منظر کی تاثیر ہے؟ وہ منظر تھا جب علی اصغر کو لیے ہوئے حسین خیمے میں داخل ہونا چاہتے تھے. پھر حسین کو کچھ یاد آتا پھر پیچھے ہٹ جاتے. 7 مرتبہ یہ عمل کیا. یقیناً حسین بڑے بے چین تھے نا کیونکہ جانتے تھے کہ ایک بیٹے کو میں کیسے بتاؤں اس کی ماں کو. ارے سیراب کے لیے لے کر گیا تھا. ارے یہ وہی شہزادہ ہے جسے سینے سے لگا کر حسین نے ہم غلاموں کو یاد کیا تھا. بیٹا سید سجاد میرے شیعوں سے کہنا میں نے انہیں اس وقت بہت یاد کیا جب نندی سینا سینے سے لگائے ہوئے مقتل سے خیمہ گاہ کی طرف آ رہا تھا. آزادارو یہ وہ بے چینی تھی. اسی وقت امام نے ہمیں بھی یاد کیا. ہمارے لاکھوں سلام ہمارے سلام اس بغلوں میں پر. بس آزادارو اب خیمے میں آئے ہیں اپنا کو کیسے بتائے. ایسے عالم میں کہا اے ام روا تم صبر کا وعدہ کرو تو میں بتاتا ہوں. ام روا نے کہا آپ امام ہیں اور میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں. آزادارو یہاں پر ایک جملہ امام نے صبر کا وعدہ کیوں لیا؟ کیونکہ قیامت کا منظر تھا ماں برداشت نہیں کر سکتی تھی. ارے ننھا تھا شہزادہ پیاسا شہزادہ بھوکا شہزادہ. ارے ننھا تھا گلوئے مبارے اب ہٹائی بس ایک جملہ کا اعلان کیا تیرے سن کے بچے بھی کربلا میں شہید اللهم لعن قتلة اللهم لعن قتلة الشہزاد علی اصغر ابن حسین علیہ السلام. پروردگارا تجھے واسطہ باب الحوائج شہزاد علی اصغر علیہ السلام کا تمام حاضرین ناظرین کے حاجتوں کو بر الہی آمین. یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل کے جو بھی خدمت گزار ہیں ان کے حاجتوں کو بر الہی آمین. جو بھی کرونا وائرس سے متاثر ہے پروردگار میں شفا کامل عاجل عطا فرما. الہی آمین. اہل بیت کے دشمنوں کو چھوڑ کر تمام انسانیت کو شفا عطا فرما. پروردگار ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار ہمارے بچوں کو وبائی امراض سے محفوظ فرما. ہمارے بھابھی جو اس وقت علیل ہیں پروردگار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. معصوم بچہ ریان علی حیدر اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے پروردگار انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مرحومین کو جوار رحمت میں جوار اہل بیت کاروان عزا سیدہ کی دعا 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 کاروان عزا سیدہ کی دعا. بی بی تیرے حسین پاسو بہائیں گے اے مادر حسین تا حشر کاروان عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے. حشر کاروان
ازا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پر آنسو بہائیں گے اے مادر حسین تا حشر کاروان ازا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اس طرح ٹوٹ جائیں گے اشکوں کے سلسلے جو غم تجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے تو غم نصیب ہے یہ سبھی کو بتائیں گے بی بی تیرے حسین پر آنسو بہائیں گے اے مادر حسین تا حشر کاروان ازا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے وہ 3 دن کی تشنا لبی یاد ہے ہمیں سوکھے گلے پکند چھری یاد ہے ہمیں پیاسوں کو ان کی یاد میں پانی پلائیں گے بی بی تیرے حسین پر آنسو بہائیں گے اے مادر حسین تا حشر کاروان ازا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے سب کچھ نثار کر کے اسی غم کے واسطے اولاد بیچ دیں گے محرم کے واسطے مظلوم کربلا کی صف غم بچھائیں گے بی بی تیرے حسین پر آنسو بہائیں گے اے مادر حسین تا حشر کاروان ازا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے صورت نہیں ہے اور کوئی دل کے چین کی رکھتے ہیں اپنے پاس نشانی حسین کی ہم قبر میں بھی خاک شفا لے کے جائیں گے بی بی تیرے حسین پر آنسو بہائیں گے اے مادر حسین تا حشر کاروان ازا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے عابد کی چشم زار سے بہتا ہوا لہو وہ بے کسی زینب کلثوم 400 بازار میں کھلے ہوئے سر یاد آئیں گے بی بی تیرے حسین پر آنسو بہائیں گے اے مادر حسین تا حشر کاروان ازا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے
کے غم، فرش عذاب پہ بیٹھ کے گریا کریں گے ہم، تیری مصیبتوں کو نہ ہم بھول پائیں گے، بی بی تیرے حسین پر آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین۔ تا حشر کاروان عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے۔ جتنا خیال تو نے رکھا اپنے لال کا، کوئی بھی اتنے پیار سے پالا نہ ہوئے گا، اس کی مصیبتوں کو نہ ہم بھول پائیں گے، بی بی تیرے حسین پر آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین۔ تا حشر کاروان عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے۔ دل میں ہمارے شوق زیارت ہے فاطمہ، مہدی کی اور کلیم کی حسرت ہے فاطمہ، آئیں گے کربلا تو یہ نوحہ سنائیں گے، بی بی تیرے حسین پر آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین۔ تا حشر کاروان عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے۔ تا حشر کاروان عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ سوکے گلے پشکے خنجر چلایا ظالم، سر پیٹتی ہے زہرا، ماں جائی غش ہوئی ہے، 70 قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، 70 قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، سر کٹ رہا ہے شیکا، خواہر تڑپ رہی ہے، 70 قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے،
نرغا ہے ظالموں کا اور بیچ میں ہے سرور، اور بیچ میں ہے سرور، اور بیچ میں ہے سرور، جس سمت دیکھتی ہے غربت بے کسی ہے، ستر قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، ستر قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، ہاتھوں سے دل کو تھامے کسی آس و بے کسی سے، کسی آس و بے کسی سے، کسی آس و بے کسی سے، مقتل میں آ کے زہرا فریاد کر رہی ہے، ستر قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، ستر قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، اللہ ہرے یہ غربت کس کو پکارے زینب، کس کو پکارے زینب، کس کو پکارے زینب، وش میں پڑے ہیں آبے غربت بے کسی ہے، ستر قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، ستر قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، دریا پہ سو رہا ہے شان کٹا کے غازی، شانے کٹا کے غازی، شانے کٹا کے غازی، قاسم ہے اور نہ اکبر خیموں میں خاموشی ہے، ستر قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، ستر قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، کیوں قتل کر رہا ہے بھائی کو میرے ظالم، بھائی کو میرے ظالم، بھائی کو میرے ظالم، شمرے شکی سے زینب رو رو کے کہہ رہی ہے، ستر قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، ستر قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، ستر قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، قائم رہے جہاں میں یہ کارواں ذاکا، یہ کارواں ذاکا، یہ کارواں ذاکا، بنت علی کے لب پر مہدی دعا یہی ہے، ستر قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، ستر قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، محشر بپا ہے مظہر خیمے میں شاہدی کے، خیمے میں شاہدی کے، خیمے میں شاہدی کے، مشکل کشا کی بیٹی مشکل میں پڑ گئی ہے، ستر قدم سے زینب بھائی کو دیکھتی ہے، تمہیں انجمن کاروان عزا دینے آئی ہیں پرسا تمہیں فاطمہ، تمہیں انجمن کاروان عزا دینے آئی ہے پرسا تمہیں فاطمہ، ظالموں نے شہید کو پیاسا رکھا کربلا میں ہوا قتل شاہ ہدا، تمہیں انجمن کاروان عزا دینے آئی
आई है पुरसत में फातिमा। गई है तस्वीर शाए उमम हम शबीए नबी के नए जामुआ। मातमी अंजुमन कारवान अज़ा लेने आई है पुरसत में फातिमा। गई चंद लम्हों में बेवा दुल्हन रन में पामाल दूल्हा का लाशा हुआ। मातमी अंजुमन कारवान अज़ा देने आई है पुरसत में फातिमा। जिसके दम से थे महफूज अहले हरम हाथ कटवा के वो बावफा सो गया। मातमी अंजुमन कारवान अज़ा देने आई है पुरसत में फातिमा। आए ओन मोहम्मद बीमार गए नस्ल ज़ैनब का लो फातिमा हो गया। मातमी अंजुमन कारवान अज़ा देने आई है पुरसत में फातिमा। बलवे आम में कुफो शाम में आपकी बेटियां हो गई बेरिदा। मातमी अंजुमन कारवान अज़ा देने आई है पुरसत में फातिमा। करबला के बियाबा में आशुर को बस गई करबला आपका घर लुटा। मातमी अंजुमन कारवान अज़ा देने आई है पुरसत में फातिमा। यजीयत लईनों ने बीमार को पाँव में बेड़िया तक गर्दन में था। मातमी अंजुमन कारवान अज़ा देने आई है पुरसत में फातिमा। के जिंदा में बिनते शे मर गई वाकया खुरुलाता है जिंदान का। मातमी अंजुमन कारवान अज़ा देने आई है पुरसत में फातिमा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. रिजवी डेयरी फार्म, जिसका साफ सुथरा काम जो बनाए हर किसी को स्ट्रॉन्ग। रिजवी डेयरी फार्म जो 30 सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देता आ रहा है। हमारे यहाँ साफ सुथरे तरीके से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जैसे खालिस भैंस का दूध, मलाई और खोवा, जो सारे हिफाजती इक़दामात के तहत हमारे प्रोडक्ट्स सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे होटल्स, फंक्शंस, शादी, जश्न वगैरह। मजालिस के लिए हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा एक आउटलेट रूहबरू अलावे सरतौक दारुशफा के पास है और हमारे डेयरी फार्म्स तालाब कट्टा और जलपल्ली में मौजूद है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा